پاکستان کے اندر آپریشن ہونا ہے تو پھر افغانستان کے اندر بھی آپریشن ہونا چاہیے. تو ہمارے پاس تو ثبوت ہیں کہ افغانستان کے اندر دن کے اجالے میں ایسے گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. چودھری نثار نے مشترکہ آپریشن کی تجویز کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے دو طرفہ آپریشن کا مطالبہ کر دیا. الیکشن کمیشن سے کپتان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، 26 اکتوبر کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم. کپتان پیش ہوں گے یا پسو پیش کا مظاہرہ کریں گے. اور قندیل بلوچ کیس کو 15 ماہ گزر گئے، مفتی قوی کا تفتیشی ٹیم سے تعاون نہ کرنے پر وارنٹ جاری. سماج کو للکارنے والی لڑکی کو انصاف کب ملے گا؟ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں امبر شمسی. سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کی پھر تنقیدی پریس کانفرنس سے لگتا ہے کہ وہ اپنی وزارت داخلہ کی کرسی کی کمی بہت محسوس کر رہے ہیں. ایک صحافی نے ان سے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے اس بیان پر سوال کیا جس میں انہوں نے کہا تھا، انکشاف کیا تھا کہ امریکہ کے ساتھ حقانی نیٹ ورک کے خلاف مشترکہ کارروائی کی پیشکش کی گئی تھی اگر امریکہ کے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں. چودھری نثار نے جواب دیا کہ کوئی بھی خود مختار ملک اپنی سرحدوں میں مشترکہ آپریشن کی اجازت نہیں دے سکتا اور نہ ہی پیشکش کر سکتا ہے. لیکن تاریخ تو کچھ اور بھی کہتی ہے. 1997 میں میاں نواز شریف کے دور اقتدار میں ایمل کانسی کا کیس ایک طرف ہے، 2003 میں خالد شیخ محمد پرویز مشرف کے دور میں، اور آج ہی دیکھ لیں فوج کے مطابق امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پر افغانستان میں اغوا ہونے والے ایک غیر ملکی خاندان کو کرم ایجنسی سے برآمد کیا گیا تھا. اور ایک اور دلچسپ بات کہ یہ کارروائی ایسے وقت پر منظر عام پر آئی ہے جب امریکی اہلکار پاکستان پہنچے ہیں اور امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا دورہ بھی متوقع ہے. اگر سفارتی سطح پر پاکستان اور امریکہ کے درمیان بات چیت معطلی کے بعد چل رہی ہے، خفیہ اور انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ تو رکتا نہیں. اور بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری. پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر رہی ہے عدالت میں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کس قانون کے تحت ای سی پی نے وارنٹ جاری کیے ہیں اور کیا یہ کیس کی نوعیت کے پس منظر میں زیادتی نہیں؟ آخر میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کا کیس کہاں رک گیا ہے؟ بھائی نے کئی بار اعتراف جرم کیا ہے لیکن تحقیقاتی ٹیمیں بدلتی رہی ہیں. وجہ جاننے کی کوشش کریں گے. شروع کرتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری سے. کسی بھی آزاد یا خود مختار ملک کسی اور ملک کو اپنے علاقے اور اپنے ملک کے اندر جوائنٹ آپریشن کی نہ تو اجازت دے سکتا ہے اور نہ اس قسم کا پرپوزل دے سکتا ہے. اگر کسی نے کسی کو خوش کرنے کے لیے جوائنٹ آپریشن کا پرپوزل دینا ہی ہے تو پھر وہ بائی لیٹرل ہونا چاہیے. پاکستان کے اندر آپریشن ہونا ہے تو پھر افغانستان کے اندر بھی آپریشن ہونا چاہیے. ہمارے پاس تو ثبوت ہیں کہ افغانستان کے اندر دن کے اجالے میں ایسے گروپس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں اور یہ ذمہ داری صرف افغانستان کی نہیں. کہ کس نے روکا ہے اپنا گھر صاف کرنے میں؟ حکومت اکابرین کوئی بھی ہو، وزیر اعظم سے لے کر ان کے وزراء، وہ بیان بازی کے بجائے گھر کو صاف کرنے میں اگر اپنا وقت استعمال کریں گے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا. اس پہ سب کو اتفاق ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی زاہد حسین صاحب. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب وقت دینے کا. چودھری نثار کی پھر پریس کانفرنس، پھر تنقید اور اس بار خواجہ آصف پہ، ایک اور بار خواجہ آصف پر جوائنٹ آپریشن کا معاملہ. دیکھیے چودھری صاحب تو بہت ہی غصے میں رہتے ہیں، میرے خیال اپنی ساری بھڑاس بھی نکال لیتے ہیں، لیکن چند چیزیں سنجیدہ بھی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو ہے یہ جو خواجہ آصف صاحب کے کچھ بیانات جو تھے، میرے خیال جب وہ بیان دیتے ہیں تو تھوڑا سا جو ہے ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب کہ وہ وزیر خارجہ ہیں. الفاظ کا چناؤ، الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہوتا ہے، خاص طور پہ جب آپ ایک اس عہدے پہ ہوتے ہیں تو آپ کو ہر چیز نپی تلی ہونی چاہیے. لیکن بعد دفعہ ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ان کا جو محور ہے یا جو ان کی آڈینس ہے وہ وہی سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، تو تھوڑا سا فرق کرنا چاہیے. یہ ایک مسئلہ ان کے ساتھ ہے کافی. لیکن جب جاتے ہیں جوائنٹ آپریشن کی، دیکھیں یہ جوائنٹ آپریشن میں خیال کس کانٹیکسٹ میں بات کی، لیکن یہ ہمیشہ سے پاکستان کی ایک تجویز تھی کہ بارڈر ایریا پہ جو ہے ایک لحاظ سے جوائنٹ ایکشن کیا جائے
اور اس میں میرے خیال پہلے بھی جب نارتھ وزیرستان کے آپریشن تھے یا اس سے پہلے جو آپریشن تھے تو اس میں ایک تو تجویز تھی کہ جو ہے ہیمر اور اینویل والی ایک کانسیپٹ موجود تھا کہ اگر امریکن فورسز جو ہیں اپنے اس علاقے میں جو کہ بارڈر کے اس پار اور پاکستان اس طرف جو ہے آپریشن کرتی ہے تو وہ طریقہ جو ہے وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جہاں تک اس کی حقانی نیٹ ورک کی بات آتی ہے تو میرے خیال یہ کہ جو پہلے جو ہماری ایک پوزیشن تھی وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے امریکنس کو یہ انٹیلیجنس کو پتہ ہے کہ یہاں سے آپریشن ہو رہی ہے, شواہد ہے, تو پھر جو ہے وہ بلکہ ایک وہ بن کے بھی آیا کچھ جو ہے جو ان کے آرمی کے جو ایک اسپوکس مین تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قریب ہیں ان سے, یا فارمر آرمی آف جنرلز آج کل ٹی وی پہ بہت آتے ہیں, تو ان میں سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ ہیلی کاپٹر بھی تیار تھا کہ آئیے امریکنس کو بتاتے ہیں کہ کہاں پہ ہیں تو ہم اس پہ کارروائی کر سکتے ہیں. لیکن میرے خیال یہ ہے کہ یہ تمام جو تنازع ہے وہ ایک میننگ لیس ہے. میرے خیال چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس یا اس سے پہلے خواجہ صاحب نے جو بات کی, ایک لحاظ سے کنفیوژن پہ کنفیوژن پھیلتا جا رہا ہے اور یہ صاف لگتا ہے کہ یہ جو خود یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے پس منظر خود پارٹی کے اندر جو چپقلش چل رہی ہے اس کا اثر نظر اس کی عکاسی ہے. لیکن اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ ابھی جیمز میٹس وزیر دفاع جو امریکہ کے ہیں وہ ان کا دورہ بھی آنے والا ہے اور آج ISPR نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ایک امریکن کنیڈین خاندان ہے جو اغوا ہوئے تھے افغانستان سے 2012 میں, ان کو کرم ایجنسی کے علاقے میں سرحد پر موو کر رہے تھے اور ان کو ریسکیو کر لیا ہے اور وہ واپس بھیجا جا رہا ہے, اور یہ بھی امریکی انٹیلیجنس کی بنیاد پر یہ کام ہوا. دیکھیں یہی کوآپریشن جو ہے پہلے ہمیشہ بات ہوتی رہی کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ کوآپریشن جاری رہتی ہے جو انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس ہوتی ہے تو بہت حد تک جو ہے ایک لحاظ سے جو ہے جو دہشت گردی کی کارروائی ہیں اس میں کمی آ سکتی ہے دونوں بارڈر کے آس پاس. جہاں تک اس قسم کا کوآپریشن یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. تھوڑے سے لوگ ذرا بھول جاتے ہیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے ایک جس کو انٹیلیجنس اور کی جوائنٹ آپریشن جو ہے پاکستان میں بے تحاشا ہوئی ہیں القاعدہ کے خلاف. آپ نے خالد شیخ محمد کی مثال دی, الشب جو ہے جو ان کے ساتھ ایک اور جو ماسٹر مائنڈ 9/11 کا تھا جس کو کراچی سے پکڑا گیا تھا, اس میں بھی FBI امریکن اور جو ہے CIA کے لوگ بھی شامل تھے. مطلب وہ الگ بات ہے کہ جو آپریشن تھا وہ تو پاکستان کی پولیس یا پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے کیا, لیکن اس قسم کی جو ہے یہاں پہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. یہ تو خیر انٹیلیجنس ہے. یہاں پہ جب ہمارا نیا ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں نئے سرے سے الائنمنٹ بنا تھا امریکہ کے ساتھ 9/11 کے بعد پرویز مشرف کے دور میں, یہاں پہ تو ایک اس قسم کی جو ایک لحاظ سے انٹیلیجنس کوآپریشن سے بڑھ کے تھی, مطلب ایک لحاظ سے ایک جوائنٹ آپریشنز ہوتے رہے ہیں یہاں پہ شہروں میں جیسے القاعدہ کے خلاف. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہے وزیرستان کے علاقوں میں بھی CIA کی جو ہے ایک ٹیم بھی موجود ہوتی تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ تھا وہ اس کو فیول بھی کر رہا تھا کہ یہاں بوٹس آن دا گراؤنڈ کی بات ہے نا, اسی لیے لوگ تنقید کر رہے ہیں خواجہ آصف کے اس بیان پہ. بوٹس آن دا گراؤنڈ تو کبھی تجویز تھی بھی نہیں. میرے خیال 1-2 واقعات ضرور ہوئے تھے 2004 یا 2005 میں جہاں پہ امریکنس نے کراس کی تھی, لیکن اس پہ پاکستان کا احتجاج بہت زیادہ. یہ تو ایک ریڈ لائن جو تھی, 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ایک تو آپ کی جو ہے وہ اس قسم کی کوآپریشن جہاں پہ جو ہے یہ مشترکہ ایک لحاظ سے ریٹ کہہ لیں یا ان کی انفارمیشن پہ جو ریٹس ہوتی رہی, لیکن بوٹس آن دا گراؤنڈ مطلب فوجی اپنے آپ کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کسی خطے میں, تو میرے خیال یہ کہ وہ کبھی بھی نہیں تھے. لیکن انٹیلیجنس آپریٹرز رہے ہیں اور پاکستان نے تعاون بھی کیا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ایک اور بات بھی آتی ہے جس پہ ہم نے بہت ہمیں ایک کلاس وہ بن گیا ہے جس کو ڈرون اسٹرائکس کہتے ہیں. میں اسی پہ آنے لگی تھی. ڈرون اسٹرائکس جو ہے وہ جو ہے 2010-11 تک یا اس کے آگے تک وہ ساری کی ساری دونوں کے کوآپریشن سے ہوئی ہے. اب حکیم اللہ محسود ہوا, بیت اللہ محسود ہوا, سارے جتنے بھی ہیں, چند ایک کے علاوہ چند 1-2 ایسے حملے ہوئے تھے جس میں پاکستان کو جو انفارم نہیں کیا گیا تھا, جس پہ خاصا تنازع ہوا تھا. خاص طور پہ جو ریمنڈ ڈیویس کے رہائی کے 3 دن بعد جو ایک آپریشن ہوتا ہے جس میں ڈرون اسٹرائک جو ہوئی تھی, تو وہ یقینی طور پہ وہ ایک یونیلیٹرل چیز تھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈرون اسٹرائکس میں جو ہے پاکستان کی ایک لحاظ سے کنسرن بھی شامل تھی, سپورٹ بھی شامل تھی, ساری چیزیں شامل تھی. اچھا, اب ایمل کانسی کا بھی کیس ہم اور پیچھے چلے جائیں, اور یہ بھی نواز شریف کے پچھلے دور میں ہوا تھا, وہاں بھی تو پاکستان نے کوآپریٹ کیا تھا, مدد کی تھی, اس کو ہینڈ اوور کیا تھا. دیکھیں ایمل کانسی, لیکن اس میں ایک لحاظ سے جو ہے ہم پہ ایک تھا
کہ بھئی ایک وہاں سے ایک آدمی قتل کر کے بھاگا ہے, یہاں پہ پناہ لی, جو ہے وہ ایک حد تک ہمارے پہ مورل اور ایک لیگل ایک یہ بھی تھی اس کو جو ہے پکڑ کے حوالے کیا جائے. لیکن جس طرح سے حوالے کیا گیا تھا لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ہے جو ایک لحاظ سے جب بھی آپ ایکسٹراڈائٹ کرتے ہیں کسی کو تو اس کی ایک لیگل کے جو ہے پروسیس ہونا چاہیے. اس میں لیگل پروسیس نہیں کیا گیا تھا. مطلب یہ تھا کہ اس کو جب ایک فون آتا ہے اس کے بعد جو ہے ان کو جہاز پہ بٹھایا جاتا ہے, سیدھا امریکہ بھیج دیا جاتا ہے. میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک یہ تھا کہ اس کی گرفتاری اور اس کو بھیجنا کوئی غلط نہیں تھی, وہ امریکن سٹیزن تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک جرم کیا تھا, تو اس کو بھیجنا غلط نہیں تھا. صرف ایک بات ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ آج شور کرتے ہیں کہ بہت زیادہ کہ جو ہے یہ جو ہے ہماری ایک قومی جو ہے وہ سلام خطرہ ہو جاتا ہے یا جو ساورینٹی کا معاملہ اٹھاتے ہیں, تو وہ اس وقت جو ہے ان کی حکومت تھی نواز شریف صاحب کی, جنہوں نے بغیر کسی لیگل پروسیس کے اس کو حوالے کر دیا. لیکن یہ تو ہوتا رہے اور صرف نواز شریف اس کے سب قصوروار نہیں, سبھی کرتے رہے, مشرف ہو وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر جیسے کہ آج کا آپریشن جو ہوا ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں محفوظ ٹھکانے نہیں رہے, لیکن کرم ایجنسی سے یہ افغانستان میں اغوا ہوئے تھے, کرم ایجنسی سے برآمد ہوئے, تو سرحد فلوئڈ ہے. لیکن پھر بھی ابھی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کچھ تو ہیں جو یہاں ٹرانسفر کر رہے ہیں, شفٹ کر رہے ہیں, کچھ تو شدت پسندی کا. دیکھیں یہ تو بات صحیح ہے کہ آپ بالکل ختم نہیں کر سکتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہ پاکٹس ہیں جس قسم کے علاقے ہیں, چاہے کرم ایجنسی ہو, نارتھ وزیرستان ہو, ساؤتھ وزیرستان ہو, اور بھی تب قبائل علاقے ہیں. یہ دنیا میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کو بالکل صاف کر دیا, وہاں پہ کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی. جیسے ابھی آپ نے خود کہا کہ بارڈر بہت پورس ہے, دونوں طرف کے اطراف میں لوگ وہی رہتے ہیں, ان کا آنا جانا بھی رہتا ہے. تو صرف پاکستان کی بات نہیں, اگر اس قسم کی صورتحال کہیں بھی ہوتی تو بہت مشکل ہوتا ہے. تو لیکن ایک جو اس میں ایک لحاظ سے کامیابی جس کو کہا جا سکتا ہے کہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ ہمیں ملتی ہے, اس کے بعد ہم کارروائی کر کے اس کو جو ان کو رہا کرواتے ہیں, جو 5 لوگ تھے کینیڈینس, تو اس میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, اس میں ایک چیز آتی ہے کہ پاکستان کی ریٹ جو ہے اس علاقے میں اب پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے کہ ہم وہاں کارروائی کر سکتے ہیں جا کے. لیکن ایک ایسا وقت بھی تھا جہاں پہ ہمارا جو ہے جو ریاست کا ایک جو بھی اس پہ کنٹرول تھا اس علاقے میں نہ ہونے کے برابر تھا. تو اس سے تو ظاہر ہوتی ہے کہ اب ہم کافی ایسی پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں ہم اپنے علاقے پہ اس قسم کی جو کارروائیوں کے اگر اطلاع ہمیں ہوتی تو کارروائی کر سکتے ہیں. اور یہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر بھی ہے نا, اگر ہم جیمز میٹس کے دورے کے پس منظر میں دیکھیں. دیکھیں یہ بات تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اس کی شاید جس کانٹیکس میں آج بات ہو رہی ہے وہ تھی. لیکن یہی بات ہے, میں خالی پاکستان کا موقف صحیح تھا کہ اگر جو ہے جو صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے کہ جو ہے ڈو مور یا اس قسم کے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, اصل بات یہ تھی کہ کتنے ہم سنجیدہ ہیں کوآپریشن کرنے کے لیے. دونوں ممالک کے لیے, افغانستان اور پاکستان کے دونوں کے لیے جو ہے دہشت گردی کا اور اس قسم کی ملیٹنسی جو ہے دونوں کے لیے خطرہ ہے. لیکن اس میں صرف الزامات در الزامات سے حل نہیں ہو سکتا معاملہ. اس کے لیے کوآپریشن اگر کرنی ہے تو اس قسم کی کوآپریشن ہونی چاہیے. زاہد صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اب لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کی. آج کے آرڈرز ہیں یہ غیر قانونی بھی ہیں اور غیر آئینی بھی ہیں. ہم ان آرڈرز کو اسی فل بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے. عمران خان الیکشن کمیشن کے بلانے پر مسلسل غیر حاضر. الیکشن کمیشن نے آج ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں. کیا کپتان الیکشن کمیشن کے روبرو پیش ہوں گے؟ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس میں وکیل احمد حسن اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد. احمد صاحب اور کنور صاحب, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. سب سے پہلے تو میں آپ سے شروع کرتی ہوں احمد صاحب. بابر روان پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہے, ان کا کہنا ہے کہ غیر آئینی غیر قانونی چیلنج کرتے رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ دائرہ اختیار کہ وہ کیا توہین عدالت میں وارنٹ جاری کر سکتے ہیں کہ نہیں. جی بالکل, ان کا یہی موقف ہے اور اس کی بیک گراؤنڈ ہے. ان کا صرف یہی موقف نہیں ہے, ان کا موقف اصل میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی ہے کہ وہ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کر سکیں. یہ وہ تفصیلاً بحث بھی کر چکے ہیں اور اس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے
ان کا ویو سامنے رکھتے ہوئے ایک تفصیلاً فیصلہ دیا جس میں انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ جو قانون ہے اس کے مطابق واضح طور پر کنٹیمپٹ کی پاورز کنفر کی گئی ہیں الیکشن کمیشن کے اوپر. اور اگر آپ کو حوالہ چاہیے تو یہ سیکشن 103A ہے 1976 کے قانون کا. تو یہ بڑی واضح بات ہے اور یہ میٹر اب ٹو دی ایکسٹینٹ جہاں تک الیکشن کمیشن کا تعلق ہے یہ معاملہ تو طے ہو چکا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کی لیکن عدالت ہائی کورٹ میں تو چیلنج ہو سکتا ہے نا یہ فیصلہ. عدالتوں میں تو ہر چیز چیلنج ہو سکتی ہے, وہ تو اختیار ہے اور انہوں نے اپنا اختیار استعمال کر کے پٹیشن بھی دائر کی رکھی ہے. تو مگر وہاں پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ آج تک الیکشن کمیشن کی حد تک یہ طے بات ہے. یہ ایسا تو پہلی بار ہوا نا کہ اس حد تک الیکشن کمیشن جائے. جی یقیناً ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلی بار ہو. میں نہیں کہہ سکتا کہ الیکشن کمیشن نے یہ پہلے کبھی کیا ہے کہ نہیں, لیکن یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے. اس کیس کے اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت میں کنور دلشاد صاحب کو گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی. کنور صاحب, ایسا اس حد تک الیکشن کمیشن اس سے پہلے گئے اور کیا واقعی اختیار ہے یا نہیں ہے, اس پر اگر آپ تھوڑا سا روشنی ڈال سکتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ظاہر ہے کہ آرٹیکل 204 کے تحت کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مکمل اختیارات حاصل ہیں. اب جو جناب عمران خان جس سمت پہ جا رہے ہیں تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کے غلط مشیروں نے ان کو بند گلی میں کھڑا کر دیا ہے. 1.5-2 سال سے جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 204 کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 218 کے تحت بھی بڑے اختیارات حاصل ہیں. اب اگر آپ عمران خان جو ہیں, اب ان کو جو کنٹیمپٹ آف کورٹ جاری کیا گیا ہے, اب ان کو الیکشن کمیشن پاکستان حکم جاری کیا آئی ٹی اسلام آباد کے ذریعے کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کریں, تو بہت بڑا سیریس مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اب عمران خان اگر پیش ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کو 2 راستے ہیں. یا تو ان کو فیس کریں یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح سید یوسف گیلانی کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ ان کو سزا دے دی تھی اور اس کے نتیجے میں 5 سال تک نااہل رہے. اب اگر الیکشن کمیشن پاکستان ان کو اسی پیٹرن پر سزا دے دیتی ہے 30 سیکنڈ کے لیے 50 سیکنڈ کے لیے, تو 5 سال کے لیے نااہل ہو جائیں گے. ہو سکتے ہیں لازمی. اچھا, اب ہمارے دوست ہی کہہ رہے ہیں تمام, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر اوان صاحب کے ساتھ اور شاہ محمود قریشی کے ساتھ وہ الیکشن کمیشن پاکستان میں جائیں اور غیر مشروع طور پر معافی مانگے, معذرت کر لے. الیکشن کمیشن پاکستان کے سینئر جج جسٹس ارزا صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے بڑے پائے کے وہ رہے جج, وہ ان کو معاف کر دیں گے, معذرت قبول کر لیں گے. اب اگر انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ بنایا, جو ان کے ارد گرد جو ہے ان کے ایڈوائزر جو ہیں جو ان کو راستہ غلط بتا رہے ہیں, اگر ان کے مشورے پر چلے تو اپنا عمران خان کی نااہلیت جو ہے اس کا بڑا خدشہ ہے. وہ ملک کے قومی ہیرو ہیں, بہت بڑی شخصیت ہے. ان کو چاہیے کہ بڑی خاموشی کے ساتھ شاہ محمود قریشی. لیکن جی کنور صاحب, اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہائی کورٹ جیسے اختیارات ہیں, تو پھر ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج ہو سکتا ہے؟ یہ ہائی کورٹ کے اب جو نیا الیکشن ایکٹ آیا ہے 2017, اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بڑا کیس لڑا ان کے عمران خان کے بارے میں. کیا وہ ابھی سے تو لاگو نہیں ہو سکتا یہ کیس؟ پہلے سے چل رہا ہے, وہ دستخط ہو چکے ہیں صدر مملکت کو. ایک شک ہے وہ 203, وہ ابھی چل رہی ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے. ادروائز تو وہ نافذ ہو چکا ہے. اب اس کے معاملے میں یہ وہ تو ترمیمیں ہوتی رہتی ہے, آئندہ بھی ترمیمیں ہوتی رہیں گی, اس کی کوئی بات نہیں. لیکن ان پرنسپل الیکشن ایکٹ 2017 نافذ ہو چکا ہے. اس کے تحت بھی ان کو بے پناہ اختیارات دیے گئے ہیں. اس کے تحت بھی الیکشن کمیشن پاکستان کو اختیارات سے لیس کر دیا گیا. اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں, اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان اس کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بعد عمران خان کو ریلیف دیتی ہے تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ 2018 کا انتخاب کروانے میں اس کو بڑی رکاوٹیں پیدا ہوگی. ہر آدمی اٹھے گا, ممبروں کی عزت بےزتی کرے گا, چیف کی بےزتی کرے گا. جی کنور صاحب, میں یہاں آپ کو روک رہی ہوں کیونکہ میں یہاں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہ رہی ہوں. احمد صاحب, 3 سال پہلے کا یہ تو کیس ہے, اور ویسے تو عمران خان صاحب پیش نہیں ہوئے, بار بار ان کو اس سے پہلے بھی وارنٹ گرفتاری اور پیشی کا بہت بار ان کو سمن کیا گیا تھا. لیکن 2017 کا جو الیکشن بل ہے اس پہ تو یہ ابھی لاگو نہیں ہو سکتا. نہیں, دیکھیں اس میں 2 مختلف چیزیں ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کیس ہے, یہ جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں, یہ شروع کیوں ہوئیں؟ یہ شروع اس لیے ہوئیں کہ تحریراً ایک درخواست دی گئی الیکشن کمیشن میں. اس درخواست میں کچھ ایسے
جس کو کنٹیمپٹ کی زبان میں کہتے ہیں انٹیمپریٹ لینگویج تھی، تو جس کے اوپر نوٹس لیا گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ بتائیے یہ کیوں لکھا ہے. تو یہ ساگا چلتا رہا، کوئی کم از کم 13 ایک دفعہ تاریخیں ہوئیں، 6-7 ایک دفعہ تاریخیں ہوئیں. ان کے وکلاء نے آ کے انڈر ٹیکنگ بھی دی کہ بھئی ایسا کچھ زیادہ ہو گئی ہیں. جی بے تحاشا ہو گئی. میں ایسے کی گزارش کر رہا ہوں کہ فیکٹس کی یہ بات ہے کہ پھر بہت مواقع دیے گئے. آخرکار جب کلیئرٹی اس پہ نہیں آئی کہ بھئی کیا وہ واقعی پشیمان ہیں یا نہیں ہیں، تو پھر یہ ایکسٹریم میجر لی گئی. اب اس میں جو ایشو ہے نا وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس پاور ٹو کنٹیمپٹ ہے پہلی، اور دوسری بات کہ جب وہ کنٹیمپٹ ایکسرسائز کرے گا پاور ٹو پروسیڈ کیسے کرے گا. تو ڈاکٹر بابر اعوان کا جو ویو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جب 103A میں جہاں پر 1976 کے قانون کا حوالہ تھا وہ قانون اب ختم ہو گیا ہے، اس کی جگہ اب 2003 کے قانون لے رہی ہیں. تو ان کی رائے میں کیونکہ وہ قانون اب ختم ہو گیا ہے تو اب پروسیڈ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. اس پہ الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پاور ہے اور پروسیڈنگ کی حد تک 2003 کا قانون لگے گا. یہ پوزیشن ہے اس کے اوپر. یہ پوزیشن ہے. لیکن اچھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ توہین عدالت کا تو جو سزا ہے وہ 6 ماہ ہے. جی میکسیمم ہے، میکسیمم اگر فائن بھی ہے، فائن بھی ہے، لیکن وارنٹ گرفتاری. دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک نوٹس ہوتا ہے، ایک شو کاز نوٹس ہوتا ہے. اگر کوئی عدالت، کیونکہ سمجھنے کی اس میں یہ بات ہے کہ جو قانون الیکشن کمیشن کو اپلائی کرتے ہیں اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جہاں کنٹیمپٹ کا معاملہ آئے گا وہاں پر یہ اسیوم کیا جائے گا کہ جو کنٹیمپٹ کے قانون میں کورٹ کو حوالہ دیا جا رہا ہے وہ حوالہ در حقیقت ان کے معاملات میں الیکشن کمیشن یا ان کے ممبران کو ہوگا. تو اس کو انہوں نے بائی انکارپوریشن بائی ریفرنس انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ایکویٹ کیا، اس لیے جو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اسٹیٹس ہائی کورٹ کے برابر ہے. اب جب یہ چیز ہو گئی تو یہ ایک موٹ کوشچن ہے کہ پروسیجر کیا فالو ہوگا. اب پاور تو ان کے پاس پہلے بھی تھی، اور اب جو قانون جس کا ذکر کیا جا رہا ہے جو 2017 کا، اس میں تو بہت واضح طور پر یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے. جی اچھا قمر صاحب، عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو با اختیار بنایا جائے، لیکن وہ خود اس کو اختیار جو ہے وہ اس کو چیلنج کرتے رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس اختیارات تو ہیں اور اسی اختیار کو لے کے وہ آگے چلیں گے نا. الیکشن پاکستان کو با اختیار بنانے میں تمام سیاسی پارٹیوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے. تو اس لحاظ سے ظاہر ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ الیکشن پاکستان کو با اختیار بنانے کے لیے پیش ہو جائے، معذرت کر لیں، غیر مشروع طور پر معافی مانگ لیں، اور الیکشن پاکستان ہے ان کو معافی قبول کر لے گا، معذرت قبول کر لیں گے. ہمارا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ اگر وہ اناپت رہے، اختیارات کو چیلنج کرتے رہے، تو انہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا ہو جائے اور آئندہ انتخابات میں وہ 5 سال کی نااہل ہو جائے. اس لیے ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ معذرت کر لے غیر مشروع طور. آخری کیونکہ بس وقت تھوڑا ہے، بالکل ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ چیز پلیز ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ کن افراد پہ مشتمل ہے. یہ تمام لوگ وہ ہیں جو جن کی ایکسپیرینس جوڈیشل کریئر کا ہے. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کو قانون، دے آر ناٹ کوازی جوڈیشل اتھارٹیز. ایسی نہیں ہے جس میں آپ اکنامکس کے سبجیکٹ پڑھ کے آ گئے یا آپ قانون کا ان کو پتہ ہے. یہ لوگ منجے ہوئے ہیں، تو دے ہیو بین ججز ان ہائیسٹ کورٹس کے ججز ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ جی ان کو مطلب کنٹیمپٹ جیسے قانون کا نہیں خدا نخواستہ پتہ، تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. احمد حسن، کنور دلشاد، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے قندیل بلوچ کے قتل کے کیس کے بارے میں. قندیل بلوچ قتل کیس کے 15 ماہ گزر گئے ہیں، لیکن اب تک قانونی کارروائی آگے نہ بڑھ سکی ہے. تفتیشی ٹیم سے تعاون نہ کرنے کے لیے کرنے کی وجہ سے مفتی قوی کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری بھی ہوئے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ملتان سے تعلق رکھنے والے وکیل شہباز علی گرمانی اور مفتی قوی خود. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. مفتی صاحب، جو تفتیشی افسر ہیں نور اکبر، ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے ساتھ آپ تعاون نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے. صورتحال یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تفتیشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں. میں حلفاً یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس 2 مہینے کے اندر کم از کم 15 مرتبہ ان سے میرا ٹیلی فونک رابطہ ہوا. 1 مرتبہ میری ان سے ملاقات ہوئی کہ جس وقت مجھے ایس پی صاحب نے ٹیلی فون کیا
اور انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائیں. میں وہاں گیا, آدھا پون گھنٹہ موجود رہا. پھر وہی ایس پی صاحب میرے ساتھ گئے ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے پاس. ہم وہاں آدھا گھنٹہ موجود رہے. وہاں نور اکبر صاحب کو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ تفتیشی ہے. ان پولیس افسران نے جو کچھ کہا میرے سننے کے بعد, کہ جب میں پہلے آج سے 1 سال پہلے ان کے پاس 2-2.5 گھنٹے موجود رہا, جو اس وقت ہمارے جناب سی پی او صاحب تھے, میری ویڈیو بھی بنی, میری آڈیو بھی بنی, 14 سوالات بھی تھے, ان کے جوابات بھی تھے, اور یہ ساری چیزیں آن ایئر آ چکی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے, اس تفتیشی سے پوچھا. اس نے پہلے والے تفتیشی کا نام کہہ دیا. اس پر پولیس افسر نے اس سے رابطہ کیا کہ ہاں بھائی, کہ مفتی صاحب کی وہ آڈیو کہاں ہے, مفتی صاحب کی ویڈیو کہاں ہے, مفتی صاحب کے وہ سوالات کے جوابات کہاں ہیں. اس وقت انہوں نے کچھ مانا کہ ہاں جی ہمارے پاس ہے. تو اس نے کہا کہ اس کو مکمل طور پر دیکھیں, اور دیکھنے کے بعد اگر کوئی مزید سوال کرنا ہے تو پھر آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں. جب مفتی صاحب اپنا تفصیلی بیان آج سے 1 سال پہلے آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے دے چکے ہیں, تو پھر اگر کوئی مزید بات ہے. اس کے باوجود بھی میں جب بھی ٹیلی فون آیا محترم ہمارے تفتیشی صاحب کا, میں کراچی میں تھا, میں لاہور میں تھا, میں جہاں بھی تھا, میں نے ان کے فون کو بڑی تفصیلی کے ساتھ سنا. جب ان کا فون آیا اور میں نہیں سن سکا تو میں نے ان کو واپسی پھر فون کیا. پچھلے دنوں میں کراچی کے اندر تھا, ان کا ٹیلی فون آیا, بڑا اہم میں پروگرام میں تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے ایک طرف جا کے ان کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے. پھر انہیں کے ایک ساتھی کے کہنے کے اوپر میں نے پرسوں جب میں واپس آیا ہوں تو کل میں نے آ کے عبوری ضمانت کرائی. رات کو انہی کے ایک نمائندے کے ذریعے میں نے ان تک اپنی روبکار بھیجی. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آج تک کسی یہ کیسے کہہ رہا ہے. الیکٹرانک میڈیا گواہ ہے, آپ کا چینل گواہ ہے, کہ جب بھی میں نے پریس کانفرنس کی میں نے یہی بات کہی کہ جس وقت بھی کوئی پولیس کا اعلیٰ افسر مجھ سے رابطہ کرے, مجھ سے جو پوچھنا چاہے, یا آپ کو اگر تھانے میں بلایا جائے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اگر تھانے میں بلایا جائے تو بہرحال اعلیٰ افسر جانتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا سٹیٹس کیا ہے. یہ تو ایسے سوال کیا جائے جس طرح تھانہ جو ہے وہاں نہیں جانا چاہتے. نہیں, بات یہ ہے کہ تھانے میں مجھے بلایا جائے تو یہ الزام تو نہ لگایا جائے نا کہ مفتی عبدالقوی ہم سے تعاون نہیں کرتے. یہ تو میرا اپنا سٹیٹس ہے کہ میرا تھانہ سٹیٹس ہے, یا میرا جناب دفتر ایس پی صاحب کا سٹیٹس ہے, یا میرا سی پی او صاحب کا. الحمدللہ پہلی دفعہ میں سی پی او صاحب کے پاس گیا, 2-2.5 گھنٹے وہاں موجود رہا. اس دفعہ مجھے جب ایس پی صاحب نے بلایا تو ان کے دفتر میں گیا. یعنی یہ بات کہنا کہ مفتی عبدالقوی, اور اس دفعہ تو ماہ رمضان اپنا اس کے بعد عید الفطر کے بعد سے لے کے عید الاضحیٰ تک, اور عید الاضحیٰ سے لے کے اب تک میں زیادہ دیر رہا بھی ملتان کے اندر. آج بھی میں ملتان کے اندر موجود ہوں, کل بھی میں ملتان کے اندر موجود ہوں گا. جمعہ میں خود پڑھوں گا. آپ کے پروگرام کے توسط سے میں تمام ملتان کی. ٹھیک ہے مفتی قوی صاحب, شکریہ اپنا موقف پیش کرنے کا. گرمانی صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ 15 ماہ اور کافی شکایت, تفتیشی جو ٹیم ہے وہ بھی بدلتی رہی ہے. معاملہ جو ہے پھنسا ہوا ہے, ترافی جرم بھی کیا تھا بھائی نے. ہاں جی, اس میں بیسیکلی اس کیس کی انویسٹیگیشن کی ہوموسائیڈ ڈپارٹمنٹ نے. ہوموسائیڈ ڈپارٹمنٹ نے اس کیس کی ٹوٹلی سائنٹیفک بیسڈ انویسٹیگیشن کرنی تھی, لیکن نارمل روٹین کے مینرز اپنائے گئے, کوئی سائنٹیفک بیسڈ نہیں کی گئی انویسٹیگیشن. اس میں مفتی قوی صاحب کا نام بھی آیا. مفتی قوی صاحب کا نام انہوں نے سی ڈی آر, اور والد نہیں, والد کی درخواست پر, بالکل والد کی درخواست پہ مفتی قوی کی نہ سی ڈی آر نکلوائی گئی, نہ ان کے موبائل فون جو ہے قبضے میں لیے گئے, نہ ہی ان کے اکاؤنٹس کو چیک کیا گیا کہ انہوں نے پیمنٹس کہاں ٹرانزیکشنز کی ہیں. کیونکہ ملتان میں ایک یہ ریومبر بھی آئی کہ مفتی قوی صاحب نے اپنے ایک پرائیویٹ بینک کے اکاؤنٹ سے پیمنٹ ڈیر غازی خان ٹرانسفر کی, جو اس کے کزن کو ملی, اور وہ اس طرح سے آگئے. ظاہر تحقیقات کرنی ضروری, کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. سیکنڈ, مفتی قوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایس پی کے پاس اور سی پی او کے پاس. مفتی قوی صاحب کا وہاں پہ یہ رہ گیا, جیسے ان کو جو ہے نامینیٹ کیا گیا, یہ جو ہے مدرسوں کے بچوں کے جتھے بنا کے جلوس لے کے جو ہے وہاں پہ سی پی او آفس پہنچ گئے. ایک مرتبہ نہیں, کئی مرتبہ پہنچے ہیں. ملزم ہیں, آئی او کے پاس جا کے پیش ہو. آپ نے اپنی عبوری کرا لی ہے, آپ جائیں آئی او کو جا کے عبوری دکھائیں. آپ ایک دوست کے ذریعے کیوں بھجوا رہے ہیں؟ آپ جائیں جا کے اسے اپنی عبوری دکھائیں, جا کے اس کے پاس شامل تفتیش ہوں. اس نے جو آپ سے کویسچننگ کرنی ہے وہ آپ سے کرے گا. سٹیٹس جس وقت ایک ملزم ہوتا ہے تو اس کا سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا, وہ ملزم ہے, قانون کی نظر میں ملزم ہے. وہ کوئی بڑا عالم نہیں ہوگا, وہ چاہے پرائم منسٹر بھی ہو, وہ ملزم ہے. میں کہنے لگی تو یہ وہی بات ہوئی میاں نواز شریف کی طرح کہ عدالت میں پیش ہونا تو پروٹوکول کے ساتھ. ہاں جی. اچھا, جب یہاں تک چالان کی بات, اگر آپ ناظرین کو سمجھا سکتے ہیں کہ چالان کیوں نہیں اس پہ جمع کروایا گیا, کیونکہ تفتیش مکمل نہیں. جی, چلان چونکہ تفتیش مکمل نہیں ہے, اس وجہ سے مکمل چلان جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکا. اور
इसी वजह से मुफ्ती कवी को भी जो है इनके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए। जी मुफ्ती साहब आप जवाब देना चाहते हैं? मोहतरमा मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि बड़े बाबरकत दिन है, वो झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत हो। आज तक मैं कभी भी किसी तालिब इल्म को और उस्ताद को लेकर न किसी थाने की तरफ गया हूँ, न CPO साहब की तरफ गया हूँ, न किसी की तरफ। इंसान को झूठ नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह का हया और शर्म करना चाहिए। कभी भी मैंने अपने इस मामले, दूसरे नंबर के ऊपर मैं आज आपके प्रोग्राम के हवाले से खुले अंदाज से कहता हूँ कि पूरे 2 साल के अंदर अगर मेरे अकाउंट से कोई रकम देरा गाजी खान, राजनपुर, इस पूरे जी उसके पास जी मैं गुरमानी साहब, मुफ्ती साहब का कहना है कि मैं तो नहीं गया इस तरह। देखें वो नहीं गए इस तरह से, लेकिन फिर आईओ के पास क्यों नहीं पेश हो रहे? आईओ के पास जाके पेश हो। जिस वक्त इन्हें आईओ ने अब स्ट्रिक्टली मैसेज भिजवाया तब जाके ये अपनी बेल बिफोर अरेस्ट करवा रहे हैं, और तब भी अपने एक दोस्त के ज़रिए अपनी रोपकार जो है वहाँ पे आईओ के पास भिजवा रहे हैं। दिल में कोई चोर है तो आज दिन तक ना कोर्ट में अपेयर हुए ना आईओ के पास गए, स्टेटस को देखते रह गए कि मेरा जो है CPO से ताल्लुक़ है, मेरा SP इन्वेस्टिगेशन से ताल्लुक़ है, मेरा SP सिटी से ताल्लुक़ है। यार आप मुलजिम हैं, आप बतौर मुलजिम जाएं आईओ के पास, आईओ को जाके अपनी सफाई दें। मुझे इस गुफ्तगू करने वाले साहब के बारे में नहीं मालूम कि ये कौन है। बात यह है कि जिस दिन मरहूमा कत्ल हो रही है, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आपका डान चैनल भी गवाह है कि मैं 2 दिन से लाहौर में हूँ, मुझे आने और वहां से लिया गया। जिस दिन मरहूमा के माफी के जनाब का मेरे पास पैगामात है, उस दिन से लेके उसके कत्ल तक मेरा उससे कोई टेलीफोन नहीं, ना उसने मुझसे टेलीफोन किया, ना मैंने हल्फन मेरे टेलीफोन इस बात पर गवाह है कि न मैं ये जानता हूँ कि उसका वालिद कौन है, उसकी माँ कौन है, उसके भाई कौन है। और यही आपका मौक़िफ़ रहे मुफ्ती कवी साहब और शहबाज अली गुरमानी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। निकाल लेते हैं ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो। 12 अक्टूबर 1999 जब मौजूदा हुकूमत की ही साबिक़ा दौरे हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और मुल्क में चौथा मार्शल लॉ का निफाज हुआ। 12 अक्टूबर 1999 से 12 अक्टूबर 2017 तक पाकिस्तान में क्या कुछ बदला, जानते हैं इस्लामाबाद से फयाज राजा की इस रिपोर्ट में। 12 अक्टूबर 1999 की खज़ां रसीदा शाम का सूरज गरूब होते हुए पाकिस्तान टेलीविजन पर कब्जे की कहानी का अख्ताम यूं हुआ कि फौजी सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर नया आर्मी चीफ बनाया, लेकिन जबरी रिटायर्ड किए गए आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म का फैसला कबूल न किया। 111 ब्रिगेड ने वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट पर कब्जा कर लिया और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को हथकड़ी लगा दी गई। मुल्क के सदर और पाक फौज के सरबराह जनरल परवेज मुशर्रफ ने 9 मार्च 2007 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को गैर फाल किया तो वकला तहरीक गो मुशर्रफ गो मुल्कगीर अवामी तहरीक बन गई। NRO और 3 नवंबर 2007 की इमरजेंसी भी परवेज मुशर्रफ को ना बचा सकी और उन्हें 28 नवंबर 2007 को फौजी कमान जनरल कयानी के हवाले करना पड़ी। 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 18 फरवरी 2008 के आम इंतखाबात में अवाम ने परवेज मुशर्रफ और उनके साथियों को मुस्तरद कर दिया। मुआवजे के खौफ से 18 अगस्त 2008 को जनरल परवेज मुशर्रफ को इस्तीफा देना पड़ा। 2013 के आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद नवाज शरीफ तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फैज हुए, लेकिन इस बार पनामा केस में 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल करार दे दिया। 12 अक्टूबर 1999 को मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टने के वाक़या को 18 बरस बीत गए, मगर मुल्क में सिविलियन बालादस्ती और नरम फौजी इनकलाब की बातें आज भी सियासी बैठकों का हिस्सा हैं। फयाज राजा, डान न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ वाइज का वक्त अब ख़त्म हुआ। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आप हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिए।